اذان تو پہلے درود شریف جڑا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بارے میں نعمان چشتی صاحب نے سوال کیا ہے. تو ابو داؤد کے اندر حدیث شریف موجود ہے، حدیث کی کتاب بابا جی ابو داؤد کی، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اذان دی ہے. تو قبیلہ بنو نجار ایک قبیلہ، اس کی ایک صحابیہ خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت بلال ہیں وہ رات کو آ کر نا صبح صادق سے پہلے، آپ کیا تو گھڑیاں ہیں نا، پتہ ہے گھڑی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائم شروع ہوئے، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے آسمان کو دیکھ کر پتہ کرتے تھے کہ کون سا ٹائم شروع ہوگا. ایک ہے صبح کاذب اور ایک ہے صبح اے بزرگوں کو پتا تو آج کل کے بچوں کو پتا کاذب کیڑی ہوتی تو صادق کیڑی ہوتی. صبح کاذب وہ ہے کہ وہ آسمان پر تیسرے پہر ایک روشنی طلوع ہوتی ہے جو پھیلتی نہیں ہے، بس ایک دفعہ طلوع ہوتی ہے پھر دوبارہ کیا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح. اچھا ایک بار جگاواں دے دی پھر کیا کر دی چلی جاتی. اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور روشنی درمیان سے شروع ہوتی ہے جو چاروں طرف کیا ہوتی ہے پھیل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق، وہ ہے فجر کا وقت. وہ صحابیہ کہتی ہے کہ میرا مکان سب سے اونچا تھا، جیسے اب آپ کی ابراہیمی مسجد ہے نا، اس میں جو سب سے اونچا مقام، اس وقت سپیکر تو ہوتے کو نہیں تھے، اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا، اونچی جگہ ہوئے تھے اذان کی آواز سارے پاس جائے. حضرت بلال صبح آ کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دیکھتے رہتے تھے کہ کب صبح صادق ہوگی. جب جیسے ہی وقت شروع ہوتا تھا، یعنی وہ صبح صادق شروع ہوتی تھی، حضرت بلال اٹھتے تھے اور اس طرح انگڑائی لیتے تھے، ایسے جیسے پتہ بہ بہ کے تھک جانا. انگڑائی لینے کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے، ایک دعا مانگتے تھے. وہ دعا یہ مانگتے تھے کہ اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ یہ جو قریش ہے نا، نبی پاک کے جو خاندان ہے قریش والے، یہ سارے کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں اور تیری دین کے کیا بن جائیں، محافظ اور خادم بن جائیں. حضرت بلال، وہ صحابیہ کہتی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اذان کہی ہے اور ایک دن بھی ایک رات بھی یعنی اذان سے پہلے انہوں نے یہ کلمات ترک، ہر دفعہ کیا کرتے تھے، آ کے اذان دینے سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ قریش کیا ہوں، مسلمان ہو جائیں اور وہ تیرے دین کے خادم بن جائیں، دین کے محافظ بن جائیں. اور حضرت بلال، وہ صحابیہ کہتی ہیں حضرت بلال ہر رات یہ دعا اذان دینے سے پہلے کیا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے پھر اذان دیتے تھے. اور انہوں نے کبھی بھی پوری زندگی یہ چھوڑا، باوض بلند پڑھتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے اور پوری آواز ہر طرف جاتی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قریش کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے اذان سے پہلے روزانہ فجر میں اونچی آواز میں، تو وہ جو نبی ہیں جو قریش کے نہیں بلکہ سارے جہان کے سردار ہیں، ان کے حق میں دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ درود السلام کیا ہے بھلا؟ آپ کو پتہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس میں آپ کہتے ہیں کہ درود ہو، سلام ہو، یعنی آپ پر رحمت نازل ہو. اصل میں درود دعا ہے، کیا ہے؟ جب بندے کہتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محبوب پر کیا کر، رحمت نازل فرما، محبوب پر سلامتی نازل فرما. تو یہ دعائیں آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، قریش کے لیے دعا ہو سکتی ہے تو جس کی وجہ سے قریش کا ساری دنیا بنے، ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی؟ اور مزے کی بات یہ ہے، حضرت بلال نے ساری زندگی اذان دی اور یہ کلمات پڑھے، کسی ایک بندے نے بھی ان کو منع، صحابی نے نہیں کہا کہ یہ حضور نے تو حکم کو نہیں دیا، نبی پاک کا حکم تو موجود نہیں نا اس بارے میں، حضور نے تو کہیں بھی حکم نہیں، اور کسی صحابی نے بدعت بھی نہیں کہا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان سے پہلے درود السلام پڑھنے میں کوئی قباحت، کوئی حرج. فرض واجب ہم نہیں کہتے کہ لازم ہے، جو نہیں پڑھے گا مسلمان، یہ ہم کہتے ہیں اچھا ہے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے مجھ پر درود پڑھو. تو اذان اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو ہر اچھا کام کرنے سے پہلے درود پڑھو، تو اذان سے اچھا تو کام ہے کو نہیں. لہذا اگر کوئی اذان سے پہلے درود پڑھے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بھی نبی پر اللہ کی ذات بھی اور فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو. تو اللہ نے مطلق ارشاد فرمایا جب بھی موقع ملے، جس جگہ موقع ملے، اذان سے پہلے ملے پڑھیں، اذان سے بعد میں موقع ملے پڑھیں.
نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، نماز کے اندر پڑھیں۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھنا جائز نہیں، ہم نے تو دلیل دے دی کہ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے، وہ دلیل لے کے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کیا ہو، یا کسی مؤذن کو منع کیا ہو، یا کوئی حدیث ہو جس میں یہ حکم دیا ہو کہ اذان سے پہلے درود نہ پڑھنا یہ جائز ہے، وہ دلیل لیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن قیامت آ جائے گی اور دلیل بعد والی بھی جو درود السلام والی مسلم میں روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو وہی کلمات کہو جو وہ کہتا ہے، یعنی مؤذن کا جواب دو، اور پھر جب ختم ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے بعد دعا سے پہلے درود پڑھنے کا حکم مسلم شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔